شاہ صاحب آج ایک رپورٹ سامنے آئی. وہ رپورٹ جرمنی کے اسٹاکہم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا ایک نئی ایٹمی جنگ دوڑ میں چل پڑی ہے. بتایا گیا ہے کہ یو ایس اور رشیا ان کے 1700 نیوکلیئر وار ہیڈز ڈپلائیڈ ہیں، 4521 ان کے سٹوریج میں ہیں. چائنا نے 350 نئے لانچ سائلوز تیار کر لیے ہیں. انڈیا لانگ رینج میزائلز پہ کام کر رہا ہے، نارتھ کوریا بھی کر رہا ہے. یو کے نے اپنے وار ہیڈز کی تعداد 225 سے بڑھا کے 260 کر لی ہے. یو ایس نے لاسٹ ایئر صرف 200 ماڈرنائزڈ نئی ٹیکنالوجی کے وار ہیڈز لیے ہیں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت جو جنگ چل رہی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، اس میں نیتن یاہو نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کین پرووائڈ دی اٹامک ویپنز ٹو ایران، اور پھر یہ اسٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ بھی آئی، پھر تردید ہم نے سنی اپنے آفیشلز کی جانب سے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ایٹم بم کی دوڑ کو جو دنیا میں شروع ہو گئی ہے، اینڈ آف کورس جو کانفلکٹ ہمارے پڑوس میں چل رہا ہے؟ دیکھیں طلحہ، یہ ایک ٹرانزیشن سے دنیا گزر رہی ہے، اور امریکہ جو ایک سول سپر پاور تھا وہ اب یونی پولر ورلڈ نہیں رہی، اب ایک ملٹی پولر ورلڈ بن گئی ہے، اور جس میں چائنا مین کمپیٹیٹر ہے امریکہ کا، اور چائنا اور رشیا دونوں اس وقت بہت کلوز ہیں. اور یہ جو جنگیں اب سڈنلی چل رہی ہیں، یہ ایک ایلیمنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے وڈرال کیا، اس کے بعد پھر ان کا ایک پیوٹ ہوا ٹورڈز ایشیا پیسیفک، جس میں انڈو پیسیفک کو انہوں نے بہت بڑا ایک قسم کا ایریا بتایا جہاں پہ کمپٹیشن ہونا ہے. اور جب یہ ٹرمپ آئے ہیں تو اس نے وہ کیلکولیشنز بھی ذرا چینج کر دی، اور دنیا جو ہے بڑی تیزی سے جیو پولیٹیکل سچویشن تیزی سے بدل رہی ہے. اور چائنا کا جو رول ہے ان دس ریجن، ہماری ریجن میں، وہ بہت امپورٹنٹ رول ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا. اور پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ سی پیک ہے، کیونکہ سی پیک کے ذریعے پورا افریقہ، مڈل ایسٹ، ویسٹ ایشیا، ایون ایران، افغانستان، یہ سارا خطہ جو ہے ایک قسم کا چائنیز اکنامک سسٹم کے ساتھ منسلک ہونے جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ اگر ٹو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ، تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان انڈیا کی جو 4 دن کی جھڑپ ہوئی ہے، اس میں چائنا کی ایکوپمنٹ، چائنا کی ٹیکنالوجی، اور جو انہوں نے ایک قسم کی الیکٹرانک وارفیئر پاکستان کے ساتھ ڈیمونسٹریٹ کی ہے، اس سے آئی تھنک ایک پوری دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. اینڈ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ اس 4 دن کی جنگ میں خبریں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ اسرائیلی ڈرونز پاکستان پہ خاصے گرے، اور they were made in all manufactured in Israel. And then کشمیر میں انڈیا کی جو پالیسی یا اسٹریٹجی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے کلوزلی اسرائیل سے کوآرڈینیٹڈ ہے. اینڈ ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ لوگ وہاں پہ کشمیر میں اسٹیشن بھی ہوں. سو ایک پکچر ایمرج کر رہی ہے کہ جہاں پہ مڈل ایسٹ is still the area of contention، اور اس میں ایک طرف اسرائیل ہے اور ایک امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ ہے، پھر عرب کنٹریز ہیں جو کہ امریکہ کے ساتھ ہیں موسٹلی، لیکن تھوڑی سی ڈسٹنس کریٹ کیا ہے چائنا نے، بیکاز مڈل ایسٹ میں جو آئل پروڈیوسرز ہیں ان کا سب سے بڑا کسٹمر چائنا ہے. اور چائنا نے ایران اور سعودی عربیہ کی بھی صلح کرائی تھی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ، اینڈ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ سعودی پرنس ہیز آلسو ٹاکس ود دی ایرانین لیڈرشپ. تو اس میں آئی ایم شیور کہ یہ خطے کے تمام ممالک جو ہیں ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ
they are involved, and at least they are very closely watching the situation. करेक्ट اور करेक्ट پاکستان کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو اگر ایران ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو دین وی آر دا نیکسٹ فرنٹیئر ان اے وے. تو وہ ایک جیسے افغانستان نے پاکستان کو افیکٹ کیا تھا ان اے ویری نیگیٹو وے جب وہ ڈس انٹیگریٹ ہو رہی تھی وہاں پہ حکومتیں وغیرہ, اینڈ وہ 20 سال کی جنگ وہاں لڑنی پڑی. تو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ایران جو ہے وہ سوورن بھی رہے اور وہ اپنے ڈیولپمنٹ بھی کر سکے, اور پاکستان ٹھیک سے اس کے اچھے تعلقات بھی ہونے چاہیے. شاہ صاحب جب ہم سو نے آئی تھنک کہ یہ اب جب ہم نے ایوالو کرے گی ساری سچویشن. سر کمپلیٹ کر لیں آپ, ایوالو کرے گی ساری سچویشن. جی میں یہ کہہ رہا تھا یہ ایوالو کرے گی, اور پاکستان ول موسٹ پرابیبلی سپورٹ ایران ٹو دا ایکسٹینٹ پاسبل, اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ٹیکنیکل نو ہاؤ اینڈ intelligence sharing, and even beyond that, depending on how this thing evolves, تو involvement ہو سکتی ہے to keep our borders, particularly بلوچستان کا جو border ہے اس کو ہم safe رکھ سکیں, اور اس دوسری طرف ایران جو ہے اس کی بھی ہم اس کو ڈس انٹیگریٹ ہونے سے بچا سکیں. کریکٹ. شاہ صاحب وار آن ٹیرر 9/11 کے بعد پرویز مشرف کے دور میں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا, افغانستان سے ہم نے اس کو ناراض کیا اپنے پڑوسی مسلمان ملک کو, اور پھر ہم نے دیکھا کہ 70,000 کے قریب جانیں گئیں, $100 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان بھر میں. اب دوبارہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ, یہ اوپنلی ڈونلڈ ٹرمپ کی ریسنٹ کا اسٹیٹمنٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے کا, کہ ہم نے ہمیشہ اسرائیل کی سپورٹ کی ہے اور کرتے رہیں گے, اور وہی ایران کو دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ آپ جلدی سے ٹیبل ٹاک پہ آ جائیے. تو کیا اس وقت بھی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان امریکہ کی خواہش پوری کرے گا, یا اب ہمیں احساس ہو گیا, کیونکہ اطلاعات کے مطابق فیلڈ مارشل صاحب بھی اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں ہیں اور ان کا 5 دن کا ٹور ہے. شاہ صاحب دیکھیں آئی تھنک کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی مڈل ایسٹ میں وزٹ تھی, اور ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ تمام جو ممالک اس نے وزٹ کیے, سعودی عربیہ, قطر, یو اے ای, تو ان سے امریکہ نے انویسٹمنٹ مانگی, ٹریلینز آف ڈالرز آف انویسٹمنٹ, وچ انڈیکیٹس کہ امریکہ کو اپنے لیے انویسٹمنٹ چاہیے. اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ ہمارے جیسے ملک کو, پاکستان کو, وہ ادر دین آئی ایم ایف, ورلڈ بینک سے سپورٹ کے علاوہ کوئی وہ سپر سپورٹ اس طرح سے نہیں کر سکتا. نہ ہی وہ پاکستان کو ٹیکنالوجی شیئر کرنے کے موڈ میں ہے. پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اس کا بڑا اب منیمل رول رہ گیا ہے. تو پاکستان کا انٹرسٹ اگر آپ دیکھیں ماڈرنائزیشن, انویسٹمنٹ, ٹیکنالوجی, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سپر کنڈکٹر انڈسٹری, چپس, یہ سارا لنک ہے چائنا کے ساتھ. اور دنیا جو ایمرج کر رہی ہے فرام یونیپولر ٹو ملٹی پولر, اس میں ایک ٹریک امریکہ کا ہے اور دوسرا ٹریک چائنا کا ہے. اور American track will be like 30% of the world economy, and Chinese track would be, I think, around 70% of the world economy. تو ہمارے لیے تو ایک it is a no-brainer کہ we have to stick with China, کیونکہ چائنا سے ہمیں انویسٹمنٹ بھی مل سکتی ہے, ٹیکنالوجی بھی مل سکتی ہے, نو ہاؤ بھی مل سکتی ہے, and they are actually interested کہ پاکستان ڈیولپ ہو جائے تاکہ it strengthens China also in that whole process. اور جو ریلیشن شپ اب ہماری ملٹری کی بنتی جا رہی ہے چائنا سے, particularly the Air Force, I think that has to translate into a relationship in the economy, اور اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہماری جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ ہی ہو سکتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ امریکہ سے کوئی جنگ کریں گے,
بٹ اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ آپ کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے جو چائنا کے پاس. اینڈ چائنا از آلسو نب وچ مینس کہ ہم اس کے ساتھ فیوچر میں بہت زیادہ ٹریڈ کر سکتے ہیں. تقریباً اسی طرح سے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرکی یورپ سے ٹریڈ کرتا ہے. ٹرکی کا سب سے بڑا پارٹنر ٹریڈنگ پارٹنر یورپ ہے, اور اس کی سمپل وجہ ہے کہ ٹرکی کا ایک آلموسٹ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے یورپین یونین کے ساتھ, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ فزیکل لنک ہے اور بہت آمد و رفت ہے ٹرکی اور یورپین یونین میں. تو آئی فورسی کہ پاکستان اور چائنا کی بھی اسی طرح کی ریلیشن شپ ہو سکتی ہے جب ہم اکنامک ایریا میں کرنے جائیں گے. سو آئی تھنک کہ ایوری تھنگ وچ یو کین امیجن کین ہیپن ان دا فیوچر ول ہیپن ان دا سینس کہ فیوچر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ چائنا از وے اہیڈ ناؤ ان موسٹ تھنگس, تو اس کو امریکہ کنٹین نہیں کر پائے گا, اور امریکہ ول بی اے فورٹریس امریکہ وچ وہ, بلکہ انہوں نے تو مطلب میکسیکو کے ساتھ بھی دیوار بنا دی اور کینیڈا کے ساتھ بھی ان کے ہو رہے ہیں. تو امریکہ کی بڑی ایک قسم کی کنفیوزڈ اس وقت سچویشن ہے کہ دے آر not capable of leading an alliance against China, I think. اور وہ چائنا کے ساتھ more or less on their own ہوں گے, and Europe will also be dealing directly with China. So I think کہ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سی ایوولوشن ہو رہی ہے, اور پاکستان بھی اس میں بڑا ایک قسم کا پیوٹل رول ادا کر رہا ہے because of our geography. اوکے شاہ صاحب, روٹ کاز آف دس وار اسرائیل اور ایران کے درمیان مسئلہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایٹم بم بنانے کی وجہ سے ہے, اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے. واحد ایران مسلمان ملک بچا ہے جو اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے اور ان کے سامنے جھکتا نہیں ہے. آپ کی اس پہ رائے کیا ہے سر؟ آئی تھنک یہ ہے کہ ایران نے کنسسٹنٹلی پیلسٹینین کا کاز اٹھایا ہے, اینڈ اٹ ہیز فائنینسڈ حماس, اٹ ہیز فائنینسڈ حزب اللہ. سیریا اس سے پہلے اس نے کھڑا کیا تھا, یمن میں بھی اس نے کیا ہے, اور اس کا مقصد بیسکلی ایک قسم کا ریلیجس ان دا سینس کہ اسلامک ورلڈ ورسز دی اسرائیلی اینٹی. آپ دیکھیں وہ اسرائیل کو ملک بھی نہیں کہتے تھے, اس کو اینٹی کہتے ہیں, which has been planted in the Middle East. So I think from a perspective of this past history and ریلیجن بھی اس میں آ جاتی ہے, تو اس میں دے تھنک کہ امریکہ جو ہے اس کا اس خطے میں جو فٹ ہولڈ ہے اس کا مین اینکر جو ہے وہ اسرائیل, اور وہ اس کو وہاں سے ڈسپلیس کرنا چاہتے ہیں اس کا فٹ ہولڈ, اینڈ دے وانٹ کہ امریکہ جو ہے وہ اس ایریا سے اتنا ڈومیننس جو ہے اس کو کم کیا جائے. سو آئی تھنک کہ ایک قسم کی دی اسلامک ریپبلک جو گورنمنٹ ہے آف اسلامک ریپبلک آف ایران, ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹو بی ایبل ٹو شو ٹو دی عرب ورلڈ کہ دے کین اسٹینڈ اپ ٹو اسرائیل, دے کین اسٹینڈ اپ ٹو امریکہ. اینڈ ہم نے دیکھا کہ عراق کی جنگ میں بھی انہوں نے 8-10 سال کی جنگ لڑی, اور عراق کے پیچھے امریکہ بھی تھا. جی, تو آئی تھنک کہ ایران ایک قسم کی اپنی ریجنل پاور کا سٹیٹس جو ہے وہ مینٹین کرنا چاہتا ہے, اور اسے پتا ہے کہ اگر یہ اسرائیل کامیاب ہو گیا ان رجیم چینج اور ان میکنگ ایران
more isolated اور collapse کوئی ہو جائے ایران میں تو دین ان کی حکومت بھی ختم ہوتی ہے، ان کی ایک قسم کی پوری جو ہے فلسفی ختم ہو جاتی. سو آئی تھنک دا اسٹیکس آر ویری ویری ہائی. لاسٹ کوشچن اینڈ شاہ صاحب لاسٹ کوشچن از وزیر اعظم شہباز شریف ڈونلڈ ٹرمپ کو مین آف پیس کہتے ہیں. ڈو یو اگری ود ہم؟ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں ساری جگہ بند کر دوں گا، تو ابھی تک تو غزہ کی جنگ چل رہی ہے، ابھی تک یوکرین کی جنگ چل رہی ہے، اب ہندوستان پاکستان کی جنگ میں وہ ہی کلیمس کہ ہی واز ایبل ٹو ڈو اٹ، اینڈ پاکستان بھی کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے جنگ بند ہوئی، لیکن انڈیا نہیں مانتا. اینڈ سو آئی تھنک کہ اس وقت کم از کم 3 جنگیں ایسی ہو رہی ہیں جو ایران، اسرائیل، غزہ اینڈ یوکرین، جس میں ٹرمپ ہیز ناٹ ریئلی پلیڈ اے رول آف اے پیس میکر. ایران اسرائیل میں تو لگتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ وہ کوآرڈینیٹڈ طریقے سے امریکہ چل رہا ہے. سو آئی تھنک یہ G7 کی میٹنگ جو ہو رہی ہیں اس میں سے جو اعلانیہ آئے گا اور اس سے پتہ لگے گا کہ یورپ کہاں کھڑا ہے اور امریکہ کہاں کھڑا ہے. تو وی ہیو ٹو جسٹ ویٹ اینڈ سی ہاؤ تھنگس پین آؤٹ. بٹ پیس میکر ابھی تک تو کامیابی نہیں ہوئی پیس میکر.